حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات جو اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں کی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے صرف حضرت عائشہ۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں بنی جہاں قیامت تک فرشتوں کا۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی۔ نمبر 6، حضرت عائشہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ نمبر 7، قرآن پاک میں اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں 2 رکوع نازل۔ نمبر 8، اللہ نے حضرت عائشہ کو پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ بعثت نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، رفیق، افضل بشر بعد الانبیاء، خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ سیدہ زینب ام رومان تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا نسب والد کی جانب سے 7، والدہ کی جانب سے 11 اور دادا دادی کی طرف سے 6 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اپنے حسن اخلاق اور علم و فضل کے سبب خاص فضیلت اور منفرد مقام رکھتی ہیں۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا در اقدس وہ سعادت مند کاشانہ تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے ذوفگن ہوئیں۔ اسی بنا پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے ہوش سنبھال کر والد کو دیکھا انہیں مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ نہایت ذہین، بے حد فیاض، قوت حافظہ میں لاجواب، نہایت شیریں کلام اور فصیح اللسان تھی۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، غرض کتاب و سنت کے جملہ علوم مسائل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے شغف، معیار فکر و نظر اور بلند علمی مقام کے اعتبار سے ارباب سیرت نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلیل القدر عالمہ فاضلہ خاتون کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکارم اخلاق کی پیکر تھی۔ آپ کی مبارک زندگی عفت و حیا، علمی کمال اور فراست و فقاہت کے محاسن سے مزین تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ مزاج شناس رسول تھیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، غرض آپ میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک مثالی بیوی میں ہونی چاہیے۔ آپ کو بلند سیرت، علمی فضیلت اور فضائل و مناقب کی نسبت سے خواتین اسلام میں نہایت بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم کی پہلی حافظہ کا اعزاز ہونے کے ساتھ ساتھ جمع قرآن کے سلسلے میں بھی فوقیت حاصل ہے۔ محدثین میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ احکام شرعیہ کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے لیکن عورتوں میں کوئی کامل نہ گزرا سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید، عربوں کا مرغوب ترین کھانا جو روٹی کو شوربے میں بھگو کر تیار کیا جاتا تھا، کو تمام کھانوں پر حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مجتہدین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے، جس میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ خطابت کے اعتبار سے بھی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سوا آپ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہم میں ممتاز تھیں۔ علمی کمالات، دینی خدمات اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے آپ کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو محسنہ امت کہا جائے تو اس میں متعلق کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی تلامذہ کی تعداد 200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے، جن میں متعدد اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ تابعین کی ایک بڑی جماعت شامل ہے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہم کو عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا، نہایت متقی اور حد درجہ خوف خدا رکھتی تھیں۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خوش نصیب زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں رب کائنات نے آسمان سے سلام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حق و باطل کے مارکوں یعنی جہاد میں باقاعدہ حصہ لیتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلیم کو دیکھا کہ غزوہ احد میں کندھوں پر مشکیزیں لادے ہوئے زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ غزوہ بدر کی تاریخی معرکے میں پرچم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلامی پرچم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ میں 4 واقعات نہایت اہم ہیں: افق، اعلیٰ، تحریم اور تخییر، جن کا ذکر کتب سیرت اور کتب تاریخ میں تفصیلاً موجود ہے، جس کے نتائج مشیت خداوندی سے اسلامی ضابطے قوانین کی صورت میں امت کے لیے دائمی خیر کی صورت میں سامنے آئے۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو جانے پر آیات تیمم نازل ہوئیں۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے فرت مسرت سے فرمایا: اے عائشہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم جب کوئی بات آپ کو پیش آئی اللہ نے آپ کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ مہیا فرمایا اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت پیدا کر دی۔ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے برکتیں نازل ہو چکی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ منافقین کی طرف سے واقع افت میں لگائے گئے بہتان اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی پاکی بیان کی، آپ کے عصمت و پاکیزگی کی شہادت سورہ نور میں نازل فرما کر بدخواہوں کو ان کے انجام سے باخبر کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان معصومیت کو آیات مقدسہ کے ذریعے بیان فرمایا۔ بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان میں قرآنی آیات نازل ہوئی جو ہر محراب و منبر میں شب و روز تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ آیات مبارکہ تا قیامت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت، عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی کی گواہی دیتی رہیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا: اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا: پوچھیں۔ عرض کیا: آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا: عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا: اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: ان کی والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر
ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات ازواج نے جو متفقہ طور پر طے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے، میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کہے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا، کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو تمام ازواج نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت فاطمہ وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھیں اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اما عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام بات ازواج سے مطہرات کو بیان کر دی۔ ناظرین، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اما عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ کے درمیان کے تعلقات اچھے نہ ہوں؟ آپ ذرا حضرت عائشہ کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن و سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ جب فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹھی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے
آپس میں محبت اور پیار اور دل لگی بھی کرتی تھیں، ہنسی کھیل کر لیتی تھیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر مسکرائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا ان کے صدقے، پروردگار کی معرفت ملی ان کے صدقے، اسلام ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریف کرنے کے بعد کہنے لگی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اے فاطمہ۔ پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بات کہی کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کون سی بات؟ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ہمیں اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں فاطمہ جب اٹھائی جاؤں گی تو میرا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد فرمانے لگی فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمانے لگی کہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھی ہوگی تو تیرے تخت پر علی مرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھی ہوں گی تو میرے تخت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کی بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں یا بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ فرماتی ہیں کہ میرا ایک دوپٹہ تھا جس کی سفید زمین تھی اور اس پر کالی دھاریاں تھیں۔ میں نے وہ دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا، یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا اعزاز یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی سلام مجھے دنیا میں پہنچائے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگی، بی بی مریم پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی ان تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، اس تہمت سے بری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں پاک دامنی کی گواہی دی، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھی اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے، یہ اعزاز بھی مجھے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔